ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، انما، کہ بے شک جو، غنمتم، تم غنیمت کے طور پہ لاؤ، انما غنمتم، بے شک جو تم غنیمت کے طور پہ لاؤ، من شیء، کوئی بھی چیز، انما غنمتم من شیء، جو چیز بھی تم غنیمت کے طور پہ لاؤ، فأن، تو بے شک، للہ، اللہ کے لیے ہے، خمسہ، اس کا پانچواں حصہ، فأن للہ خمسہ، بے شک اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے ہے، وللرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ولذی القربى، اور رشتہ داروں کے لیے، والیتامی، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور محتاجوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، ان، اگر، کنتم، ہو تم، آمنتم، ایمان رکھتے، ان کنتم آمنتم، اگر تم ایمان رکھتے ہو، باللہ، اللہ پر، وما، اور جو مدد، انزلنا، ہم نے نازل کی تھی، علی عبدنا، اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فرقان والے دن، حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والے دن، فیصلہ کن دن، یہ غزوہ بدر تھا، یوما، جس دن، التقا، آمنے سامنے ہوئی، الجمعان، دو جماعتیں، یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، واللہ، اور اللہ تعالی، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قادر ہے۔ اس سورہ انفال کی پہلی آیت میں تھوڑی سی غلط فہمی پیدا ہوئی تھی مال غنیمت کے حوالے سے، تو وہاں پر ایک اصولی بات ارشاد فرمائی گئی تھی کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے تقسیم فرمائیں گے، اللہ کی ملکیت بھی تسلیم کرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تقسیم بھی قبول کرو، بس وہاں پر اصولی بات یہ بیان فرمائی گئی تھی، یہاں پر اس کی کچھ پھر تفصیل اب بیان کی جا رہی ہے، مال غنیمت کیسے تقسیم کیا جائے گا۔ تو مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، 5 حصوں میں، ان 5 حصوں میں سے جو 4 حصے ہیں، 4 حصے وہ جہاد کرنے والے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے، جو 5واں حصہ بچے گا، جس کو یہاں پر خمس کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے، یہ 5واں حصہ 5 افراد میں تقسیم کیا جائے گا، اس کے اہل 5 افراد ہیں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس خمس میں سے آپ کا حصہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار جو ایمان لائے، اور اس کے علاوہ جو معاشرے میں یتیم ہیں اور مساکین ہیں اور مسافر ہیں، یہ مال غنیمت کا جو 5واں حصہ ہے وہ ان 5 افراد میں یا 5 اقسام میں تقسیم کیا جائے گا۔
جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں موجود رہے تو یہ آپ کا حصہ ہوتا تھا، اور جب تک آپ کے رشتہ دار دنیا میں موجود رہے تو پھر یہ آپ کا حصہ، ان کا حصہ ہوتا تھا۔ لیکن جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے اور آپ کے رشتہ دار بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، اب یہ مال بیت المال کے اندر جمع کر دیا جائے گا اور ضرورت مند اور مستحقین جو ہیں وہ ان پر تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ مجموعی تقسیم ہے، اس میں سے 5ویں حصے کا تذکرہ یہاں پہ آیا، اور باقی جو 4 حصے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں اس کی تقسیم کا طریقہ کار اور تفصیل بیان فرمایا۔ وہاں یہ بھی فرمایا کہ جو پیدل جہاد کرنے والا تھا اس کا 1 حصہ ہے، اور جو سواری پر سوار تھا اس کے 2 حصے ہیں، کیونکہ سواری کا بھی تو خرچہ ہے نا، سواری کے بھی اخراجات ہیں، اس پر بھی مال خرچ ہوتا ہے، کھانا پینا اس کی دیکھ بھال سب کچھ۔ تو یہ مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار تھا، جس کی کچھ تفصیل اس آیت میں بیان کی گئی۔ تو وَاعْلَمُوا، جان رکھو، انما غنمتم من شیء، کہ مال غنیمت میں سے جو بھی چیز تم لاؤ، فَأَنَّ لِلَّهِ، تو بے شک اللہ کے لیے ہے، خُمُسَهُ، اس کا 5واں حصہ۔ جہاں پر بھی مال کا اس طرح کا کوئی حکم آتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کا ذکر اس نسبت سے ہوتا ہے کہ کائنات کے اندر جتنا بھی مال اور جتنی بھی اشیاء ہیں ان کا مالک حقیقی اللہ ہے، اس نسبت سے کہ مالک حقیقی وہ ہے۔ انسانوں کو وہ چیز تقسیم استعمال کے لیے دی جاتی ہے، انسانوں کو وہ چیز انسان استعمال کرتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، چیز وہیں رہتی، چیز وہیں رہتی۔ ہمارے باپ دادوں نے گھر بنائے، چلے گئے دنیا سے، وہ گھر آج دنیا میں ہے۔ ہم بنائیں گے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری اولادیں اور اولادوں کی اولادیں اور نسلیں رہیں گی۔ گاڑیاں خریدتے ہیں، ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ ہمارے بعد کے لوگ وہ گاڑیاں چلاتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے بینکوں میں جو پڑا ہوا ہمارا بیلنس ہوتا ہے، ہم چلے جاتے ہیں، اور حالانکہ کمایا ہم نے، محنت ہم نے کی، اکاؤنٹ کھولے، ہمارے نام پہ اکاؤنٹ بنے، سب کچھ، لیکن بعد میں وہ ہماری اولادیں، وہ چلی جاتی ہیں تو ان کی اولادیں، اور وہ چلے جاتے ہیں تو ان کی اولادیں۔ تو اصل مالک اللہ ہے، انسانوں کو دیا گیا استعمال کے لیے۔ انسان نے صرف استعمال کرنا، جب تک زندہ ہے استعمال کرے گا، دنیا سے چلا گیا بس ختم۔ فَأَنَّ لِلَّهِ، تو اللہ کے لیے ہے، خُمُسَهُ، اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاکِین، اور محتاجوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِیل، اور مسافروں کے لیے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، وما، اور جو مدد، انزلنا، ہم نے نازل کی، علی عبدنا، اپنے بندے پر، اگر تم اللہ پر اور اس مدد پر یقین رکھتے ہو تو پھر اس تقسیم کو قبول کرو، اس تقسیم کو قبول کرو۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اس تقسیم کو قبول کرو۔ وما انزلنا، اور جو مدد ہم نے نازل کی، علی عبدنا، اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فرقان فیصلہ کن دن، یعنی غزوہ بدر کا دن، یوم التقى الجمعان، جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، واللہ، اور اللہ تعالی، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قادر ہیں۔ اذ، جب، انتم، تم تھے، بالعدوۃ الدنیا، قریب والے کنارے پر، جب تم قریب والے کنارے پر تھے، وہم، اور وہ یعنی کفار، بالعدوۃ القصوى، قصوى دور، اور وہ دور والے کنارے پر تھے، جب تم قریب والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے۔ والرکب، اور قافلہ، اسفلا، نیچے سے نکل گیا، منکم،
تمہارے، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تمہارے نیچے سے نکل گیا، ولو، اور اگر، تواعدتم، تم کوئی وقت مقرر کر لیتے، ولو تواعدتم، اور اگر تم کوئی وقت مقرر کر لیتے، لاختلفتم، ضرور آگے پیچھے ہو جاتے، فی المیعاد، اس وقت مقررہ میں، اور اگر تم کوئی وقت مقرر کر لیتے تو ضرور اس وقت مقررہ میں آگے پیچھے ہو جاتے۔ تم قریب والے اور وہ دور والے کنارے، اصل میں یہ تھوڑی سی تفصیل پہلے بھی بیان ہو چکی کہ اولاً مسلمان ابو سفیان کے تجارتی قافلے پہ حملہ کرنے گئے تھے، اور مشرکین اس تجارتی قافلے کو بچانے آئے تھے۔ اب مسلمان یہاں سے نکل رہے ہیں مدینہ کے قریب، اور کفار وہاں سے آ رہے ہیں مدینہ کا دوسرا کنارہ، اور ابو سفیان سمجھدار تھے، بہت سمجھدار تھے، خطرہ محسوس کرتے ہی انہوں نے راستہ بدلا اور نشیبی راستوں سے ہو کر وہ نکل گئے۔ والرکب اسفل منکم، قافلہ تمہارے نیچے سے نکل گیا، اب ادھر سے مسلمان آگے آئے، ادھر سے مشرکین آگے آئے، ان کا مقابلہ ہو گیا، ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ یہ اللہ کی ترتیب تھی، یہ اللہ کی ترتیب تھی ساری۔ بظاہر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سامنے ایک ہدف رکھا وہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا۔ جہاں یہ واقعہ شروع ہوا نا، وہاں ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے ایک تدبیر کے ساتھ نکالا۔ وہ تدبیر یہی تھی، وہ تدبیر یہی تھی کہ مقابلہ کروانا ہے ان سے۔ اس کے لیے پھر اللہ نے آگے اور بھی بڑے اسباب اختیار فرمائے، وہ بھی آگے آ رہے ہیں۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اور اگر تم آپس میں کوئی وقت مقرر کر لیتے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو اس وقت مقررہ میں آگے پیچھے ہو جاتے۔ وَلَكِنْ، اور لیکن، لِيَقْضِيَ، فیصلہ کر لیا تھا، لِيَقْضِيَ، فیصلہ کر لیا تھا، اللہ نے، امراً، ایک کام کا، ولیکن لیقضی اللہ امرا، لیکن اللہ نے ایک کام کا فیصلہ کر لیا تھا، کان مفعولا، جو کہ ہو کر رہنا تھا، کان مفعولا، جو کہ ہو کر رہنا تھا، لیہلکا، تاکہ مرے، من ہلکا، جو مرے، عن بینہ، یقین کے ساتھ، لیہلک من ہلک عن بینہ، تاکہ جو مرے یقین کے ساتھ مرے، ویحیا، اور زندہ رہے، من حیا، جو زندہ رہے، عن بینہ، یقین کے ساتھ، تاکہ جو مرے یقین کے ساتھ مرے، جو زندہ رہے یقین کے ساتھ زندہ رہے۔ یقین کہہ لیں یا دلیل کہہ لیں، وہ کیا تھی؟ مسلمان حق پر ہے، مسلمان حق پر، سب کچھ مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہوئے، مسلمانوں کے اگینسٹ ہوتے ہوئے سب کچھ، اور سب کچھ کفار کے حق میں ہموار ہوتے ہوئے کفار ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوئے، بھاگے، میدان چھوڑ کے بھاگے۔ یہ جو لوگ وہاں موجود تھے، جو انہوں نے دیکھا، جو انہوں نے آبزرو کیا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور وہ یہ سوچ کر، یہ آبزرو کر کے گئے تھے کہ نہیں، مسلمان حق پر ہے، مسلمان حق پر ہے۔ بے شک اس غزوہ بدر کے بعد کفار کے اندر جو آگ تھی اور بھڑکی، کیونکہ ان کے لوگ مارے گئے تھے، قریبی لوگ ان کے مارے گئے تھے، اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قتل کی سازشیں بھی شروع کی۔ بے شک ایسا تھا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس حقانیت کو تسلیم کر کے مسلمان بھی ہو گئے، اور ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ غزوہ بدر تک ایمان نہیں لائے تھے حضرت عباس، لیکن غزوہ بدر کے بعد حضرت عباس ایمان لے آئے تھے۔
وہ اس کی تفصیل اسی صورت کے آخر میں آ رہی ہے. لیہلکا تاکہ مرے، من ہلاکا جو مرے، عن بینہ یقین کے ساتھ، ویحیا اور زندہ رہے، من حیا جو زندہ رہے، عن بینہ وہ بھی یقین کے ساتھ. وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی، لَسَمِيعٌ سب کچھ سننے والے ہیں، علیم جاننے والے ہیں. اللہ تعالی سب کچھ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں. اذ جب، یہ جو لفظ ہے اس کا ترجمہ ذرا تھوڑا سا دھیان سے دیکھیے گا. یوری دکھا رہے تھے، یوری دکھا رہے تھے، کا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو، کا آپ کو، ہم ان کافروں کی تعداد، اللہ اللہ، اذ یریکہم اللہ جب اللہ آپ کو ان کافروں کی تعداد دکھا رہے تھے. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ تعالیٰ آپ کو ان کافروں کی تعداد دکھا رہے تھے، فی منامک، منام نیند یعنی خواب، فی منامکا آپ کے خواب میں، قلیلا تھوڑی کر کے. اذ یریکہم اللہ فی منامکا قلیلا جب اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ آپ کو ان کافروں کی تعداد آپ کے خواب میں تھوڑی کر کے دکھا رہے تھے. ولو اور اگر، ارا دکھاتے اللہ کا آپ کو، ہم ان کافروں کی تعداد، ولو اراکہم اور اگر آپ کو اللہ ان کافروں کی تعداد دکھاتے، کثیرن زیادہ کر کے، اگر اللہ آپ کو ان کافروں کی تعداد زیادہ کر کے دکھاتے، لفشلتم اے مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے، لفشلتم تم ہمت ہار جاتے، ولتنازعتم اور آپس میں جھگڑ پڑتے، فی الامر اس معاملے میں، ولتنازعتم فی الامر اور اس معاملے میں آپس میں تم لوگ جھگڑ پڑتے، ولکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ نے، سلما بچا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. انہو بے شک اللہ تعالیٰ، علیم جاننے والے ہیں، بذات الصدور سینوں کی باتوں کو، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو جاننے والے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لڑائی سے قبل جب آپ رات آرام فرما رہے تھے تو آنکھ لگی، اللہ تعالیٰ نے کفار کی تعداد کم کر کے دکھائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ کرام کو بتایا میں نے خواب میں دیکھا ہے ان کی تعداد بہت تھوڑی سی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اگر میں تعداد زیادہ کر کے دکھاتا، جتنی تھی جو زیادہ تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو اگر بتاتے کہ اتنی تعداد ہے ان کی، تو ہو سکتا تھا کہ حوصلے پست ہو جاتے، کچھ اتنی بڑی تعداد ہم کیسے مقابلہ کریں گے. لیکن اللہ نے کیا کیا، مسلمانوں کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں کافروں کی تعداد کم کر کے دکھائی. آپ نے وہاں تھوڑے سے ہیں. اب اگلی آیت ایک اور منظر اسی سے ملتا جلتا، وَإِذْ اور جب، یوری دکھا رہے تھے، کمو اے مسلمانوں تمہیں، اے مسلمانوں تمہیں، ہم ان کافروں کی تعداد، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اور جب اللہ تعالیٰ اے مسلمانوں تمہیں دکھا رہے تھے ان کافروں کی تعداد، کب، اس جب، التقیتم تم آمنے سامنے ہوئے، جب تم آمنے سامنے ہوئے، یعنی یہ خواب نہیں تھا، یہ فیس ٹو فیس تھا. فی اعینکم تمہاری آنکھوں میں، قلیلا تھوڑا کر کے. جب اللہ ان کافروں کی تعداد تمہیں تھوڑی کر کے دکھا رہے تھے جب تم مقابلے کے لیے آمنے سامنے ہوئے. وَيُقَلِّلُكُمْ اور تمہاری تعداد بھی کم کر کے دکھا رہے تھے، فی اعینہم ان کافروں کی آنکھوں میں، تمہیں کافروں کی آنکھوں میں کم کر کے دکھا رہے تھے، کافروں کو تمہاری آنکھوں میں کم کر کے دکھا رہے تھے. کیوں؟ لیقضی تاکہ پورا کر دیں، اللہ امرن وہ کام، کان مفعولا جو کہ ہو کے رہنا تھا. لیقضی اللہ امرن کان مفعولا تاکہ اللہ جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ وہ پورا کر کے دکھائیں.
مقابلہ. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ہم پہلے پڑھ کے ہیں، کافروں کی جڑ کاٹنی ہے. تو دیکھیے اللہ کی تدابیر کیسے چلتی ہیں، اللہ کی تدبیر کیسے چلتی ہے. قدم بقدم اللہ تعالیٰ، لمحہ بلمحہ، تدریجاً کس طرح اللہ پاک اپنے ارادے آگے لے کے چلتے ہیں، پھر ان کے لیے راستے بناتے جاتے ہیں، راستے بناتے جاتے ہیں. بظاہر انسان کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی تدبیر آہستہ 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 اس کو وہاں تک لے کے جا رہی ہوتی جہاں اللہ نے سوچا ہوتا ہے، وہ جہاں اللہ تعالیٰ نے پہنچانا ہوتا ہے. اسی لیے ہم دنیا میں بہت دفعہ دیکھتے ہیں انسان بہت بڑے بڑے پروگرام بناتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، بہت بڑی بڑی، صورتحال بالکل برعکس ہو جاتی ہے. صورتحال بالکل برعکس ہو جاتی ہے. ایک آدمی بظاہر سمجھتا ہے کہ میں چھوٹی سی بیماری ہے ٹھیک ہو جاؤں گا، وہ تھوڑا بہت علاج معالجہ کرتا ہے، سست ہو جاتا ہے، بیماری بڑھتی 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 بڑھتی، کیونکہ اللہ نے اس شخص کو موت تک پہنچانا ہوتا ہے. اللہ کی تدبیریں ہوتی ہیں. بسا اوقات فتح تک پہنچانا ہوتا ہے، بسا اوقات کامیابی تک پہنچانا ہوتا ہے، بسا اوقات اللہ پاک نے انسان کو کسی اور منزل تک پہنچانا. تو اللہ کی ایک تدبیر چل رہی ہوتی ہے، اور ہوتا پھر وہی ہے لیقضی اللہ امرا کان مفعولا. اللہ جس چیز کا فیصلہ فرما لیتے ہیں وہ پھر ہو کر رہنا ہے. وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف ترجع لوٹائے جاتے ہیں الامور سارے کام اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. مطلب لوٹائے جانے کا مطلب یہ سارے کام اللہ کے حکم سے ارادے سے چلتے ہیں، اللہ کی پلاننگ سے چلتے ہیں سارے کام. انسان کا کام یہ ہے وہ اپنی پلاننگ کو اللہ کی پلاننگ میں شامل کر لے، کامیاب ہو جائے گا. اور اگر وہ اللہ کی پلاننگ سے ہٹ کے چلے گا وہ ناکام ہوگا. اللہ کی پلاننگ کیا ہے؟ فطرت، نیچر، فطرت اللہ کی پلاننگ ہے. فطرت سے ہٹے گا انسان وہ ناکام ہے. فطرت اللہ کی پلاننگ ہے. مثال کے طور پر دن آنا ہے، روشنی آنی ہے. اب انسان اگر اپنے کاموں کی ترتیب اس طرح سے کر لیتا ہے کہ روشنی آئے تو میں اپنے کام شروع کر دوں اور میں اس روشنی کے ساتھ ساتھ اپنے کام نمٹاتا جاؤں، تو یہ فطرت ہے، وہ اللہ کے پلاننگ کے اندر آ گیا ہے، اس کے سارے کام ہوتے جائیں گے. اور اگر وہ اس کے برعکس کہ نہیں، اللہ کی فطرت تو اپنی جگہ ہے، کائنات کی نیچر تو اپنی جگہ ہے، لیکن میں اپنی مرضی سے چلوں گا، وہ ناکام ہو جاتا ہے، وہ ناکام ہو جاتا ہے. قدرت کا اصول کیا ہے؟ صبح اٹھو کام شروع کر دو، شام ہو ختم کر دو، یہ قدرت کا اصول ہے. کامیابی اس کے ساتھ. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فجر کی نماز کے بعد آنکھ لگ گئی ہوگی، کبھی ہو جاتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، دیکھا اشراق کا وقت ہے اور بیٹی سوئی ہوئی ہے. تو یوں نا پاؤں، آپ نے اپنے پاؤں سے ان کے پاؤں کو ہلکا سا ہلایا اور فرمایا اچھا یہ بات جہاں تک میرا خیال ہے یہ ان کے لیے نہیں، یہ ہمارے لیے تھی، یہ ہمارے لیے تھی. فرمایا بیٹا تیرے رب کے رزق کی تقسیم کا وقت ہے اور تو سوئی ہوئی ہے، تیرے رب کی تقسیم کا وقت ہے اور تو سوئی ہوئی ہے. اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ برکت اللہ نے صبح کے اوقات میں رکھی ہے، تو اپنے کاموں کی ابتدا جلدی کرو، صبح سے کرو، اور جو دن ڈھلتا جاتا ہے تو پھر رزق کے اسباب کم سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ اللہ کی پلاننگ ہے، اس میں شامل کر لو اپنے آپ کو. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں